السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب کرے۔ آج کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا واقعہ۔ تو چلیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارکباد دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا تو آپ رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھول دیں۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب آنکھیں پہلی بار کھولی تو پہلا جلوہ رخ والضحیٰ کا دیکھا۔ سبحان اللہ! قربان جاؤں سید علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر جن کا پہلا نظارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا، اور پھر بچپن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں گزری۔ آپ رضی اللہ عنہ کا بچپن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں بسر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لانے والوں میں سر فہرست اپنا نام لکھوایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر محاذ میں کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماجرا یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے۔ ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور دوسرے یہودی تھے جنہوں نے اس قدر بغض رکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ ان کی ماں، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سی ہے۔ تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کی وجہ سے، ایک بغض کی وجہ سے۔ ایک محبت میں اس قدر تجاوز کر جائیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے آپ کے بارے میں جو نہیں کہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں انہوں نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر باتیں کرنا جائز سمجھ لیا، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا اور الہ کہتا ہے، علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر سیدنا علی کے بارے میں اعتقاد قائم کرتا ہے کہ وہ گمراہی میں جا پڑا، اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغض رکھ کر برباد ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی گوارا نہیں کرے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بے چینی اور اضطراب پھیل جائے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو 10 محرم کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں۔ تو یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خاندان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے۔ ایک اور طبقہ کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی محبت میں جلیل القدر ہستیوں پر تانوں کے تیر برسائے، تو یہ بھی گمراہی میں جا گرے۔ تو میں کہتی ہوں کہ انہیں مبارک ہو جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ میں ہے، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اصحاب رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اہل بیت رسول کے دلوں کو بھی سکون آتا ہے۔ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والے آپ کو بھی ہمارا سلام، اور در والو آپ کو بھی ہمارا سلام۔ سبحان اللہ! اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا کریں، آمین ثم آمین، اور ہمیں گمراہی سے بچائیں۔
آمین یا رب۔ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔